اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مشورت کردن خدا تعالی با فرشتگان در ایجاد خلق، یعنی مخلوق کے پیدا کرنے میں اللہ تعالی کا فرشتوں سے مشورہ کرنا۔ مخلوق کے پیدا کرنے میں مشورہ ہو رہا تھا، ان کی روح گلے گلے تک قدرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب فرشتے اس کے لیے مانع بنے، انہوں نے فرشتوں پر چپکے سے تالی پیٹی۔ وہ ہر اس چیز سے باخبر تھے جو وجود میں آئی اس سے پہلے کہ یہ صورت مٹی کی پابند ہو۔ انہوں نے آسمانوں سے پہلے زحل کو دیکھا ہے، انہوں نے دانوں سے پہلے روٹی دیکھی ہے۔ وہ دماغ اور دل کے بغیر غور و فکر سے پر تھے، انہوں نے بغیر لشکر اور جنگ کے شیطان پر فتح حاصل کر لی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے ایجاد انسان اور اس کی خلافت کے خلاف مشورہ دیا تھا۔ چونکہ اولیاء کی ارواح کو مصالح کا علم تھا، لہذا فرشتوں کی رائے پر از راہ بے تکلفی ہنسی اڑائی۔ زحل ستارہ بلندی میں مشہور ہے، اعمال کے نتائج کا فرشتوں کو علم تھا، ان کی ازل میں قوت علمیہ حاصل تھی اور ان کو ازل میں نصرت حاصل تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ مشاہدہ ان کے اعتبار سے بمنزلہ فکر کے ہے، ورنہ دور والوں کے اعتبار سے جو وجود کے بعد مشاہدہ ہوگا رویت ہے۔ فکر کا تعلق ماضی اور مستقبل سے ہوتا ہے، جبکہ ان کا فکر اس ماضی و مستقبل سے متعلق نہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا، چونکہ انہوں نے ہر با کیف کو بے کیف دیکھ لیا ہے، انہوں نے کان کے وجود سے پہلے ہی کھرے کھوٹے کو دیکھ لیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم ناسوت کے خلق سے قبل جو کچھ اس کی چیزوں کا مشاہدہ اولیاء کو ہوا وہ ان کے علوم میں بمنزلہ فکر کے ہے، جس کے ذریعے ادنا درجے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ عوام کو یہی مشاہدہ اگر حاصل ہوگا تو بمنزلہ رویت کہلاتا ہے، جس کے ذریعے اعلیٰ درجے کا علم حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ عوام کے علوم میں سے زیادہ اعلیٰ کوئی علم نہیں ہے۔ فکر کا تعلق ماضی اور مستقبل سے ہوتا ہے، چونکہ اولیاء کے سامنے سب حاضر ہے، لہذا ان کا فکر نہیں ہے بلکہ مشاہدہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انگوروں کی پیداوار سے پہلے ہی انہوں نے شرابیں پی لی ہیں اور مستیاں دکھائی ہیں۔ وہ ساون میں ماگھ کو دیکھتے ہیں، وہ سورج کی شعاع ہیں، سایہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے انگور کے دل میں شراب کو دیکھا ہے، انہوں نے عدم محض میں وجود کو دیکھا ہے۔ روح نے انگور کے اندر شراب کو دیکھا ہے، روح نے معدوم سے موجود کو دیکھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ممکنات کے وجود سے پہلے ہی وہ ان کی کیفیات حاصل کر چکے تھے۔ ماگھ جو ہے ساون کے بعد آتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آسمان ان کے دور یعنی جام میں شراب نوش ہے، سورج ان کی سخاوت سے ضربفت پوش ہے۔ جب تو ان میں سے دو یاروں کو اکٹھا دیکھے وہ ایک ہوں گے اور 6 لاکھ بھی، ان کی شمار موجوں جیسی ہے جن کو ہوا گنتی میں لے آئی ہے۔
روحوں کا سورج جدا جدا ہو گیا ہے جسموں کے سوراخوں میں۔ جب تو سورج کی ٹکیا کو دیکھے تو وہ ایک ہے، جو بدنوں کے حجاب میں ہے وہ شک میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زربفت ایک قسم کا ریشمن سنہرا کپڑا ہے، روح میں سب کا اشتراک ہے، بات تمام، لہذا تمام اولیاء حقیقت میں متحد اور ایک ہیں۔ شخص کے اعتبار سے ان میں دوئی ہے اور باطنی قوت کے اعتبار سے وہ قائم مقام 6 لاکھ کے ہیں۔ موجوں کا تعدد ہوا کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقت میں سب سمندر ہیں۔ سورج کا تعدد مختلف روزنوں کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقت میں وہ ایک ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تعدد حیوانی روح میں ہوتا ہے، انسانی روح ایک جان ہوتی ہے، انسانی روح ایک نفس کی طرح ہے، حیوانی روح جامد ٹھیکرا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان پر اپنا نور چھڑک دیا ہے، اس کا نور متعد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح حیوانی اس کا خاصہ درندگی اور شہوت ہے جو تفرقہ کا سبب ہے۔ روح انسانی تعدد کے باوجود حقیقت میں متحد ہے۔ خدا کے نور میں تفرقہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ناقص عقل اس راز سے آشنا نہیں ہے، اس راز سے اللہ کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہے۔ اس معاملے میں عقل کا کیا کام، پیدائشی بہرے کو شہنائی سے کیا واسطہ۔ اے ساتھی، تھوڑی دیر کے لیے ملال کو چھوڑ دے تاکہ میں تجھ سے اس حسن کی کہ ایک تل کی تعریف کروں۔ اس کی خوبی کا حسن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں جہان کیا ہیں، اس کے تل کا عکس۔ جب میں اس کے حسین تل کا بیان کرتا ہوں، گویائی چاہتی ہے کہ میرے جسم کو پھاڑ ڈالے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جوش کے اظہار کے لیے صرف زبان کافی نہیں ہوتی، بدن پھٹ پڑنا چاہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں کیا کروں، لب کشائی کا موقع نہیں ہے، تدبیر کر تاکہ خدا رہنمائی کر دے۔ اس ڈھیر میں چونٹی کی طرح خوش ہوں، اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بستہ شدن تقریر معنی، حکایت بسبب میل مستمع بستمع صورت ظاہر، حکایت وغیرہ، یعنی حکایت کے معنی کی تقریر کا بند ہو جانا، چونکہ سننے والے کا رجحان حکایت کے ظاہر کی طرف ہے وغیرہ۔ اسرار کی وضاحت پر رش کرنے والی ذات کب موقع دیتی ہے کہ میں فرض اور کہنے کی بات کہوں۔ سمندر سامنے جھاگ لے آتا ہے اور بندش کر دیتا ہے، کھینچ کرتا ہے اور کھینچ کے بعد ڈھیل دے دیتا ہے۔ اب سن کے معنی کیا پیش آیا، شاید سننے والے کا دل دوسری جگہ پہنچ گیا، اس کا دل مہمان صوفی کی طرف چلا گیا، اس معاملے میں وہ گردن تک ڈوب گیا، اس گفتگو سے پلٹنا ضروری ہو گیا اس افسانہ کی طرف حال بیان کرنے کے لیے۔ اے عزیز، ظاہری صوفی نہ سمجھنا، بچوں کی طرح اخروٹ اور منقع سے کب تک دلچسپی۔ اے بیٹا، ہمارا جسم اخروٹ اور منقع ہے، اگر تو مرد ہے تو ان دونوں چیزوں سے گزر جا۔
اگر تو خود نہ گزر سکے گا تو اللہ تعالی کا کرم تجھے تو آسمانوں سے گزار دے گا۔ سب بے افسانہ کی صورت سن لے، لیکن خبردار بھس سے غلہ کو جدا کر لینا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منقع مویز کا مطلب ہے منقع، اور جسم سے یہاں مراد مادی جسم کی مشغولیت اور طفلانہ حرکت ہے۔ اگر انسان کوشش سے روح کے منازل طے نہیں کر پاتا ہے تو خدا کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے التزام کردن خادم تا عہد بہیمہ را او تخلف نمودن، یعنی خادم کا چوپائے کی نگرانی، اپنے ذمہ لینا اور وعدہ خلافی کرنا۔ استفادہ کرنے والے صوفیوں کا حلقہ جب وجد اور طرب میں ختم ہوا، وہ مہمان کے لیے خوان لائے، تب اس نے چوپائے کو یاد کیا، خادم سے کہا استبل میں جا، چوپائے کے لیے گھاس اور جو تیار کر۔ اس نے کہا لاحول، یہ کیا زیادہ کہنے کی بات ہے، یہ کام تو میرے ہمیشہ کے کام ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وجد کا مطلب ہے کیفیت وجد جو صوفیہ پر طاری ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کے جو کو پہلے بھگو لینا، کیونکہ گدھا بوڑھا ہے اور اس کے دانت کمزور ہیں۔ اس نے کہا لاحول، یہ جناب کیا فرماتے ہیں، یہ باتیں لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اس کا فوراً پالان اتار دے، زخمی کمر پر منبل دوا مل دینا۔ اس نے کہا لاحول، اس حکمت کو رہنے دے، تجھ جیسے ہزاروں مہمان میرے یہاں آئے ہیں، ہمارے پاس سے سب خوش گئے ہیں، مہمان تو ہمارا اپنا اور جان ہے۔ اس نے کہا اس کو پانی پلا دے، لیکن نیم گرم۔ اس نے کہا لاحول، میں تو تجھ سے شرمندہ ہو رہا ہوں۔ اس نے کہا جو میں گھاس کم ملانا۔ اس نے کہا لاحول، بات مختصر کر۔ اس نے کہا اس کا تھان کنکر اور لیچ سے صاف کر دینا، اگر گیلا ہو خشک مٹی ڈال دینا۔ اس نے کہا لاحول اے باوا، لاحول پڑھ، لائق قاصد سے بات کم کر۔ اس نے کہا کھریرا لے، گدھے کی کمر پر پھیر دے۔ اس نے کہا لاحول اے باوا، شرم کر۔ اس نے کہا پچھاڑی چھوٹی کر کے باندھ، تاکہ لوٹنے میں اس میں نہ پھنس جائے۔ اس نے کہا لاحول اے باوا، اس قدر نہ رو، گدھے کے لیے اس قدر پریشان نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صاحب غیاث نے بمانی بورا جس میں غلہ یا گھاس بھر کر گھوڑے گدھے پر لادا جاتا ہے، نیز بمانی جسم لکھا ہے۔ بعض شارحین نے در جوال فتن کے معنی دھوکہ کھانا اور پریشان ہونا لکھا ہے، ہم نے اسی اعتبار سے ترجمہ کر دیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا لاحول اے باوا، اس نے کہا اس کی کمر پر جلد طبول ڈال دے اے ہنرمند، چونکہ سردی کی رات ہے۔ اس نے کہا لاحول اے باوا، اس قدر باتیں نہ کر، دودھ میں ہڈی نہیں ہوتی ہے، تلاش نہ کر، میں اپنے فن میں تجھ سے زیادہ استاد ہوں، میرے پاس اچھے اور برے مہمان آتے رہتے ہیں، میں مہمان کے مناسب خدمت کرتا ہوں، میں خدمت ہی کی وجہ سے پھول اور سوسن کی طرح ہوں۔
خادم نے یہ کہا اور کس کر کمر باندھی، بولا جاتا ہوں، پہلے گھاس اور جو لاؤں۔ وہ چلا گیا اور استبل کی کوئی بات یاد نہ رکھی۔ اس صوفی کو غفلت کی نیند آ گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سوسن ایک آسمانی رنگ کا ایک خوشبودار پھول ہے۔ خواب خرگوش کا مطلب ہے کچھوے اور خرگوش کی دوڑ کی بازی کے مشہور قصہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خادم چند آواروں کے پاس پہنچا، صوفی کی نصیحت کی مذاق اڑائی۔ صوفی راستہ کا تھکا ہوا تھا، لیٹ گیا، بند آنکھوں سے خوابیں دیکھ رہا تھا کہ وہ گدھا ایک بھیڑیے کے پنجے میں ہے، وہ اس کی کمر اور اس کے ٹکڑے اڑا رہا ہے۔ بولا لاحول، یہ کیا دیوانگی ہے، ہائے تعجب، وہ مہربان نوکر کہاں ہے؟ پھر اس نے دیکھا کہ اس کا وہ گدھا راستے چلنے میں کبھی کنویں میں گرتا تھا، کبھی گڑھے میں، قسم قسم کے ناخوشگوار واقعات دیکھتا تھا۔ سورہ الحمد مع سورہ القاریہ کے پڑھتا تھا۔ اس نے کہا تدبیر کیا ہو، دوست تھکے ہوئے ہیں، سب چلے گئے ہیں اور دروازہ بند کر لیا ہے۔ پھر کہتا ہائے تعجب، وہ نالائق نوکر کیا ہمارا ہم پیالہ او ہم نوالا نہیں بنا ہے؟ میں نے تو اس کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی برتی، وہ کیوں برعکس کینہ کرتا ہے؟ دشمنی کی بنا کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے، ورنہ ہم جنس ہونا وفاداری سکھاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورہ الحمد اور القاریہ یہ دونوں صورتیں مصیبت کے دفع کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے سوچا کہ بدی کرنے کا کوئی سبب ہوتا ہے، پھر خیال آیا کہ برائی کرنے والے بلا وجہ بھی برائی کرتے ہیں۔ اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے انسان دوسرے کے ساتھ بلا وجہ برائی کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر کہتا مہربانی اور کرم کرنے والے آدم علیہ السلام نے کب اس شیطان پر ظلم کیا تھا؟ آدمی نے سانپ اور بچھو کے ساتھ کیا کیا ہے کہ وہ اس کی تکلیف اور موت کے خواہاں ہیں؟ بھیڑیے کی اپنی خاصیت پھاڑ ڈالنا ہے، مخلوق میں یہ حسد کرنا کھلا ہوا ہے۔ پھر کہتا یہ بدگمانی بری ہے، بھائی کے بارے میں یہ میرا گمان کیوں ہے؟ پھر کہتا بدگمانی تیری پختہ کاری ہے، جو بدظن نہیں ہے وہ کب بچتا ہے؟ صوفی وسوسوں میں اور وہ گدھا اس حال میں کہ دشمنوں کی یہ سزا ہو۔ آخر وہ بیچارہ گدھا پتھر اور مٹی میں پالان ٹیڑھا اور باغ دور شکستہ، راستے کا تھکا ماندہ، تمام رات بغیر گھاس کے، کبھی جان کنی میں اور کبھی ہلاکت میں، گدھا تمام رات کہتا تھا اے خدا میں نے جو چھوڑے ایک مٹھی گھاس ہی مل جائے۔ زبان حال سے کہتا تھا اے بزرگو رحم کرو، میں اس ناتجربے کار بے شرم کے ہاتھوں جل گیا۔ جو رنج اور عذاب اس گدھے نے دیکھا، خشکی کا پرند پانی کے بہاؤ میں دیکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گدھا دعا کرتا تھا کہ جو نہ سہی ایک مٹھی گھاس ہی مل جائے۔ نا تجربہ کار مالک جس نے خادم پر بھروسہ کر لیا تھا اس کو خام کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
رات سے صبح تک بہت پہلو بدلتا رہا۔ وہ بیچارہ گدھا بھوک کی شدت سے گھاس اور جو کی جدائی میں روتا تھا، گھاس اور جو کے شوق میں غم زدہ تھا۔ درد و سوزش اور تکلیف میں اسی طرح اس رات میں دن تک روتا رہا۔ دن ہوا، خادم صبح کو آیا، بہت جلد اس کی کمر پر پالان کس دیا، گدھے بیچنے والوں کی طرح 2-3 چوٹیں لگائیں، گدھے سے وہ کیا جو کتے کے لائق ہوتا ہے۔ چوٹ کی تیزی سے گدھا کودنے لگا، زبان کہاں تھی کہ گدھا اپنی حالت بتاتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیل کی سی بھوک ایک مرض ہے، جب انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر وقت کھاتا ہے، کسی وقت بھوک بند نہیں ہوتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گمان بردن کاروانیاں کہ بہیمہ صوفی رنجور است، یعنی قافلہ والوں کا گمان کرنا کہ صوفی کا گدھا بیمار ہے۔ جب صوفی بیٹھا اور روانہ ہوا، اس وقت گدھا منہ کے بل گرنے لگا۔ ہر موقع پر لوگ اس کو اٹھا دیتے، سبھی نے اس کو بیمار سمجھا، کوئی اس کا کان سخت مڑوڑتا، کوئی دوسرا اس کے قدم کے نیچے کنکر تلاش کرتا، کوئی اس کے کھر میں پتھر ڈھونڈتا، کوئی اس کی آنکھ کی رنگت دیکھتا، پھر کہتے اے شیخ اس کو کیا ہوا ہے؟ کل تو کہتا تھا کہ خدا کا شکر ہے یہ گدھا مضبوط ہے۔ اس نے کہا وہ گدھا جس نے رات کو لاہول کھائی ہے اس طریقہ کے علاوہ راستہ طے نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ رات کو گدھے کی خوراک لاہول تھی، رات کو تسبیح خواں تھا اور دن میں سجدہ میں ہے۔ اے مبتلا، جب کسی کو تیری فکر نہ ہو اپنا کام خود کر لینا چاہیے۔ اکثر لوگ مردم خور ہیں، ان کی سلام علیک سے مطمئن نہ ہو۔ سب کے دل شیطان کا مسکن ہے، انسانی شیطان سے فریب نہ کھا۔ جو شیطان کے افسوں سے دھوکہ کھا گیا، مارکا میں وہ گدھے کی طرح سر کے بل گرے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جانور کی آنکھوں کے رنگ سے بیماری کی شناخت کی جاتی ہے۔ اس گدھے نے چارے کے بجائے خادم کی لاہول کھائی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جو دنیا میں شیطان کا دھوکہ کھاتا ہے اور دوست نما دشمن سے تعظیم پر پھولتا اور فریب کھاتا ہے، اسلامی طریقہ کے مطابق پل صراط پر حماقت کی وجہ سے اس گدھے کی طرح سر کے بل گرے گا۔ خبردار، شریر دوست کے نخرے نہ سہ، جال کو دیکھ، زمین پر بے پرواہ ہو کر نہ چل۔ لاہول پڑنے والے لاکھوں شیطانوں کو مد نظر رکھ، اے آدم علیہ السلام، شیطان کو سانپ میں دیکھ، دھوکہ دے گا تجھے، اے جانے دوست کہے گا، تاکہ قصاب کی طرح گوشت سے کھال کھینچ دے، وہ فریب دے گا تاکہ تیری کھال کھینچ لے۔ اس پر افسوس ہے جو دشمنوں سے افیون کھائے، قصائی کی طرح تیرے پیر پر سر رکھتا ہے، فریب دیتا ہے تاکہ خوب ذلت سے تیرا خون بہا دے۔ شیر کی طرح اپنے لیے خود شکار کر، اپنے اور غیر کے مکر سے بچ۔ کمینوں کی رو رعایت، خادم جیسی سمجھ، نالائقوں کی ناز برداری کرنے سے بے کسی بہتر ہے۔
دوسروں کی زمین میں گھر نہ بنا، اپنے کام میں لگ جا، بیگانے کے کام کو چھوڑ۔ بیگانہ کون ہے؟ تیرا خاکی جسم ہے جس کے لیے تو فکر مند ہے۔ جب تک تو جسم کو تر اور میٹھے لقمے دیتا ہے، روح کے جوہر میں تو موٹاپا نہ پائے گا۔ اگر جسم کی جگہ مشک میں بھی ہوگی، موت کے دن اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان سانپ کے پیٹ میں چھپ کر گیا تھا۔ دھوکہ دینے کے لیے جانے من کہتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تجھ کو پرائی کیا اپنی نبیڑ تو، بیگانہ صرف غیر آدمی کو سمجھتے ہیں، لیکن جس میں خاکی بھی بیگانہ ہے جو ساتھ نہ دے گا۔ تن پروری بھی بیگانے کے کام میں لگنا ہے، تن پروری سے روح کمزور ہوتی ہے۔ گل سڑ جانے والی چیز کی نگہداشت زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مشک جسم پر نہ مل، دل پر مل۔ مشک کیا ہے؟ اللہ تعالی کا اسم گرامی ہے۔ منافق جسم پر مشک ملتا ہے، روح کو بھٹی میں جھونکتا ہے۔ زبان پر اللہ تعالی کا نام اور اس کی روح میں بے ایمان کفر کی گندگیاں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے ذکر سے روح معطر ہوتی ہے۔ منافق بظاہر خدا کا نام لیتا ہے لیکن اس کے دل میں گندگی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا ذکر و فکر کوڑی کے سبزہ کی طرح ہے، پاخانہ پر پھول اور سوسن ہے۔ وہ سبزہ اس جگہ پر یقیناً عارضی ہے، اس پھول کی جگہ مجلس اور مقام عشرت ہے۔ اچھی چیزیں اچھوں کے لیے ہیں، ہاں برائیاں بروں کے لیے ہیں۔ طیبات آمد برائے طیبین، للخبیثات الخبیثین ستبین۔ کینہ وری نہ کر، وہ لوگ جو کینہ کی وجہ سے گمراہ ہیں، ان کی قبر کینہ دروں کے پہلو میں بنائیں گے، کینہ وروں کے پہلو میں بنائیں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذکر خداوندی کا مقام منافق نہیں ہے۔ سوسن ایک مشہور خوشبودار پھول ہے اور نبات اگنے والی چیز۔ کینہ پروری نہ کر، یہ پاکیزہ بننے کی ترکیب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کینہ کی اصل دوزخ ہے اور تیرا کینہ اس کل کا جز ہے اور تیرے دین کا دشمن ہے۔ چونکہ تو دوزخ کا جز ہے لہذا سمجھ لے جزیے کل کی جانب ہی قرار پکڑتا ہے۔ اے نامور، اگر تو جنت کا جز ہے تیری زندگی جنت کی وجہ سے پائیدار ہوگی۔ یقیناً کڑوا کڑووں کے ساتھ مل جاتا ہے، باطل بات حق بات کے ساتھ کب مل سکتی ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شعر کینہ دل کا ایک بڑا آزار ہے، کینہ کیا ہے؟ ایک عذاب النار ہے۔ حدیث شریف میں ہے کینہ ور جنت میں نہ جائے گا۔ کینہ کی اصل دوزخ ہے، تو کینہ ور دوزخ کا جز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بھائی، تو فقط غور و فکر ہے، باقی تو ہڈیاں اور رگیں ہیں۔ اگر تیرا فکر پھول ہے تو تو گلزار ہے، اور اگر کانٹا ہے تو تو بھٹی کا ایندھن ہے۔ اگر تو گلاب ہے تو سر اور گریبان پر ملیں گے، اگر تو پیشاب ہے
تو تجھے باہر پھینک دیں گے۔ عطار کے سامنے ڈبیوں کو دیکھ، جنس کو جنس کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہم جنسوں کو ہم جنسوں میں ملائے ہوئے ہے، اس جنسی مناسبت سے رونق بڑھائی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جنتی اور دوزخی ہونے کا مدار خیالات اور اعتقاد پر ہے، اور یہی انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ گوشت و پوست تو دیگر حیوانات میں بھی ہے۔ نیک کاموں کی وجہ سے اگر تو بمنزلہ گلاب کے ہے، اس کو گلابی کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے بھائی تو فقط غور و فکر ہے، باقی تو ہڈیاں اور رگیں ہیں۔ تو کوشش کر کے ناجنسوں سے رہائی حاصل کر لے۔ ناجنس کی صحبت قبر اور لحد ہے، اگر اس کی شکر اور عود گڑبڑ ہو جائیں ایک کو دوسرے سے چھانٹ لے گا۔ ڈبیاں ٹوٹیں اور روحیں بہہ پڑیں، اچھی اور بری آپس میں مل گئیں۔ اللہ تعالی نے انبیاء کو کتابیں دے کر بھیجا، یہاں تک کہ ان دانوں کو مختلف طبق پر چن دیا۔ اللہ تعالی نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کفر اور دین جدا ہو جائے۔ مومن اور کافر، مسلمان اور یہودی ان سے پہلے سب یکساں نظر آتے تھے، ان سے پہلے ہم سب یکساں تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم نیک ہیں یا برے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شعر پارسا بس ہیں قدر زنداں کہ بود ہم طویلہ رنداں۔ عالم ارواح میں نیک و بد روحیں جدا گانا تھیں، عالم ناسوت میں نیک و بد مل جل گئے۔ بعض شارحین نے بمعنی مطابقت لکھا ہے، بعض نے طباق کے معنی میں لیا ہے۔ رات کے مسافروں میں باہمی امتیاز نہیں ہوتا ہے، انبیاء بمنزلہ آنکھ کے ہیں جو اچھے برے کو پہچان لیتے ہیں۔ آنکھ کا تنکا اسی لیے ستاتا ہے کہ وہ اس کی قدر گھٹا دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کھوٹا اور کھرا دنیا میں چالو تھا، چونکہ دنیا رات تھی اور ہم رات کے مسافروں کی طرح تھے، یہاں تک کہ نبیوں کا آفتاب طلوع ہوا، اس نے کہا اے کھوٹ تو دور ہو، ورنہ اے صاف تو آ، اور اے صاف تو آ۔ آنکھ رنگ میں فرق کرنا جانتی ہے، آنکھ لعل اور پتھر کو جانتی ہے، آنکھ موتی اور تنکے کو جانتی ہے، اس لیے آنکھ میں تنکا کھٹکتا ہے۔ یہ کھوٹے سکے ڈھالنے والے دن کے دشمن ہیں، کان کے سونے دن کے عاشق ہیں، اس لیے کہ دن پہچاننے کا آئینہ ہے تاکہ اشرف بلند رتبے کو دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کھوٹا سکہ بنانے والے یہ لوگ اندھیرے سے اپنا کام چلاتے ہیں۔ زرہائے کا مطلب ہے کہ چونکہ وہ خالص ہے اور دن میں اس کی قدر بڑھتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اللہ تعالی نے قیامت کا لقب اس وجہ سے دن بنایا ہے کہ دن سرخ اور زرد کا حسن دکھا دیتا ہے، پس اس روز قیامت کی حقیقت اولیاء کا باطن ہے، ان کے چاند کے مقابلے میں دن سایوں کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن میں قیامت کو دن بتایا ہے،
حقیقت صوفیہ کی اصطلاح میں ظاہر کو حقیقت اور مظاہر کو صورت کہا جاتا ہے۔ تمام کائنات اسماء الہی کا مظہر ہے اور اسماء الہی ظاہر و حقیقت ہیں، اور تمام کائنات میں انسان مظہر اتم ہے۔ قیامت کے دن کی حقیقت اولیاء کا باطن ہے، چونکہ وہ اسم مقصد کا مظہر ہے، تو کھرے کھوٹے کو جدا کر دینے کا مظہر قیامت کا دن ہے، اور اس کی حقیقت اولیاء کا باطن ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دن کو مرد حق کے باطن کا عکس سمجھو، آنکھ کو بند کر دینے والی شام اس کی ستاری کا عکس ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قسم ہے دوحا کی فرمایا ہے، اور دوحا مصطفیٰ کے دل کا نور ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ چاشت کا وقت دوست یعنی خدا نے چاہا ہے، وہ بھی اس لیے کہ یہ چاشت کا وقت اس کے دل کا نور ہے، ورنہ فانی چیز پر قسم کھانے کو کہنا غلطی ہے۔ کیا فنا کا ذکر اللہ تعالی کے قول کے مناسب ہے؟ از خلیل لا احب العافلین، پس فنا چوں خواست رب العالمین، لا احب العافلین گفتاں خلیل کہ فنا خواہد ازیں رب جلیل۔ باز واللیل ستاری او ماں تنے خاکی زنگاری او، یعنی خلیل یعنی اللہ تعالی نے فرمایا میں غروب کر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو فانی کو رب العالمین نے کیسے پسند فرما لیا؟ میں غروب کر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خلیل نے فرمایا رب جلیل فنا کو کب پسند کرے گا؟ پھر واللیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ستاری ہے، اور آپ کا زنگاری خاکی جسم ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء کے قلوب میں کھرے کھوٹے کو جدا کر دینے کی صلاحیت ہے اور پردہ پوشی کی بھی، لہذا دن اور رات ان کے قلوب کا عکس ہیں۔ والضحیٰ کا مطلب ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا نور مراد ہے، جس کی قسم خدا نے کھائی ہے۔ اگر دوسرے مفسرین کے قول کے مطابق ضحیٰ کے معنی چاشت کے وقت کے لیے جائیں، تب بھی اس کی قسم اسی بنیاد پر ہے کہ وہ نور مصطفی کا مظہر ہے، ورنہ محض چاشت کا وقت ایک فانی چیز ہے جو خدا کی قسم کے لائق نہیں ہے۔ واللیل کا مطلب ہے کہ خدا نے جو رات کی قسم کھائی ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ستاری اور جسد عنصری مراد ہے، جس میں نور پنہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان حضور کا آفتاب اللہ تعالی جب فلک یعنی الوہیت سے برآمد ہوا، جسم کی رات کو فرمایا خبردار، اس نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، خود ابتلا سے وصل پیدا ہو گیا، اس نے کینہ وری نہیں کی تعبیر شیرینی ہوئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آفتاب سے یہاں مراد ذات خداوندی ہے۔ فلک یعنی آسمان الوہیت، رات کی طرح جسم بھی نور کے لیے ساتر ہے۔ ما وذالک کا مطلب ہے اس خدا نے تجھے چھوڑا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے روح کی حقیقت کا سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کا وعدہ کیا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس پر بطور تنبیہ کچھ دن کے لیے وحی منقطع ہو گئی اور پھر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی۔
جس میں فرمایا گیا خدا نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، یعنی تمہیں وصل حاصل ہے، لہذا انہیں ابتلا سے وصل کی بشارت ملی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر عبارت ایک حالت کی علامت ہے، حال بمنزلہ ہاتھ کے اور عبارت بمنزلہ آلہ کے ہے۔ سنار کا اوزار موچی کے ہاتھ میں ایسا ہی ہے جیسے رتبے میں بویا ہوا دانہ۔ موچی کا اوزار کاشتکار کے سامنے، کتے کے سامنے گھاس اور گھاس کے سامنے ہڈی ڈالنا ہے۔ ان الحق منصور کے لب پر نور تھا، میں خدا ہوں فرعون کے لب پر جھوٹ تھا۔ لاٹھی موسیٰ کے ہاتھ میں گواہ بنی، یہ جادوگر کے ہاتھ میں لاٹھی بیکار ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو اللہ کا نام اسم اعظم نہ سکھایا، کیونکہ وہ اپنا نقص نہ سمجھے گا، آلہ پر الزام دھرے گا۔ تو چکماک کو مٹی پر رگڑ رگڑ شعلہ کب دے گا۔ ہاتھ اور آلہ چکماک اور لوہے کی طرح ہے، جوڑا چاہیے بننے کے لیے جوڑا شرط ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عبارت کے ذریعے کسی حاجت کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کی وہی نسبت ہے جو ہاتھ اور کاریگر کے اوزار کی ہے۔ اگر ہاتھ اور اوزار میں مناسبت ہے تو کام ٹھیک ہوگا ورنہ غلط۔ اسی طرح عبارت اگر حال کے مطابق ہوگی تو صحیح ہے ورنہ غلط۔ ہر آلہ ہر ہاتھ میں کام نہیں کرتا ہے، ہاتھ اور آلہ میں تناسب ضروری ہے۔ کتا گھاس نہیں کھا سکتا، نہ گدھا ہڈی چبا سکتا ہے۔ گدھا گھاس کھا سکتا ہے نہ کہ ہڈی۔ حلاج نے اپنے آپ کو فنا کر کے ان الحق کہا تھا، عبارت اور حال میں مطابقت تھی۔ فرعون نے خدائی کی نفی کے لیے کہا جو جھوٹ تھا، عبارت اور حال میں مطابقت نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ کی لکڑی اژدہا بنی، جو معجزہ ہونے کی وجہ سے رسالت کی گواہ بنی۔ ساحر ہار گئے اور ان کی لاٹھیاں بیکار ہو گئیں۔ جب ہاتھ کام کا نہ ہو تو اوزار کام نہ دے گا، اپنا قصور نہ سمجھے گا، اسم اعظم کو غلط کہے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو ذات خدا بے جوڑے کے اور بے آلے کے ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے چند ہونے میں شک ہے اور اس کا ایک ہونا بے شک ہے۔ انہوں نے اس کو 2 کہا اور 3 کہا اور اس سے زیادہ کہا، یقیناً وہ ایک کے وجود میں متفق ہیں۔ بھینگا جب جاتا رہا یکساں ہو جائیں گے، 2-3 کہنے والے ایک کہنے والے ہو جائیں گے۔ اگر تو خدا کو ایک کہتا ہے تو اس کے میدان میں اس کے بتے پر چکر کاٹ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحیح نتیجہ کے لیے جوڑا اور صحیح آلہ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے ہے، خدا جوڑے اور آلہ سے پاک ہے۔ چند خداؤں کے ماننے والے بھی ایک خدا کے تو لامحالہ قائل ہوئے۔ موحد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تابع فرمان بنے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
گیند اس وقت صحیح اور بے عیب ہوتی ہے جبکہ وہ بادشاہ کے ہاتھ کی ضرب سے ناچے۔ اے بھینگے، اس کو ہوش سے سن لے، کان کے راستے سے آنکھ کی دوا لگا لے۔ بہت سے پاک کلام ہیں جو اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے ہیں، اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شیطان کے منتر ٹیڑھے دلوں میں اتر جاتے ہیں، جیسے ٹیڑھی جوتی ٹیڑھے پیر میں۔ اگرچہ دانائی کی باتوں کو تو دہرائے جبکہ تو نااہل ہے اور وہ تجھ سے علیحدہ رہیں گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحیح گیند وہی ہے جو بلے کی مار کے مطابق حرکت کرے۔ موہت کو بھی چوگانے قضا کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ نصیحت سن کر صحیح عقیدہ قائم کر لے، نصیحت اس پر اثر کرتی ہے جو دل کا اندھا نہ ہو۔ شیطانی باتوں کو بھی دل قبول کرتا ہے چونکہ وہ باتیں بھی ٹیڑھی ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے مناسبت شرط ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ تو لکھ لے اس کی پہچان بنا لے، اگرچہ تو ڈینگے مارے اس کو بیان کرے۔ اے جھگڑالو، وہ باتیں تجھ سے منہ پھیر لیں گی، بھاگنے کے لیے پھندے توڑیں گی۔ اگر تو علم ظاہری نہ پڑھے اور وہ خدا تیرے شوق کو دیکھتا ہے، علم تیرے ہاتھ کا پلا ہوا پرند ہوگا۔ وہ بے استادے کے پاس نہیں ٹھہرتا ہے، جیسے کہ شاہی باز دیہاتی کے گھر میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کی سب تدبیریں کرے۔ حق تعالی کی طرف متوجہ ہونا معارف کا سرچشمہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔